بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام المصور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ المصور، صورت بنانے والا، شکل بنانے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں صورتیں بنائی۔ ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہے، کوئی صورت بھی ایک دوسرے سے مکمل طور پر مشابہ نہیں۔ ہر صورت کی ایک خاص سیرت بھی ہے، یہ نہیں کہ ظاہری شکل فرق ہے بلکہ ہر ایک کا مزاج اور اس کے اندر کی باطنی صورت بھی مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شکل کو دوسری شکل سے جدا بنایا، انوکھا بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کی ہر شے کو جو صورت دی ہے وہ انسان کے رہن سہن کے لیے ہی دی ہے۔ اللہ نے آسمان کو ایک تر و تازہ رنگ دیا تاکہ انسان اسے دیکھ کر خوش ہو اور اپنے رب کی تعریف کرے کہ یا اللہ، تو نے یہ آسمان کتنا حسین بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ ایک رنگ آسمان کے لیے مخصوص نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے مسلسل بدلتے ہوئے رنگوں سے سجایا، دن اور رات کے ذریعے۔ دن میں اس کا رنگ اور ہوتا ہے، رات میں اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان میں نشانیاں ہیں مگر عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو دوسروں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، اپنی عقل سے سوچتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کو وہ لوگ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو اللہ کی تخلیق کو سراہتے ہیں، یعنی جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ دن اور رات کے آنے جانے کی نعمتیں، مشرق سے سورج کے نکلنے کی اور پھر مغرب میں غروب ہو جانے کی نعمتیں۔ ہم بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کے اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہیں نا تو یقین کریں آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، اور یقین کریں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں سکون کیوں نہیں دیتا۔ شکر صرف دعاؤں کے قبول ہو جانے پر نہیں کرنا بلکہ ان چیزوں پر بھی کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، جن کے ہونے سے ہم مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی اپنی ذات میں مکمل پیدا کیا ہے۔ جیسے بیج سے پودا بنتا ہے اور پھر وہ پودا ایک گھنا سایہ دار درخت بن جاتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ نے انسان کا ڈھانچہ پہلی بار بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ، تو اس ڈھانچے کو دیکھ کر شیطان اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ یوں اس نے کچھ چکر اس ڈھانچے کے گرد کاٹے اور پھر اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یہ بڑی بے لگام مخلوق ہوگی، یعنی اس کا خود پر قابو نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ اس ڈھانچے میں نقص نکالنے لگا کہ ناک کیسی بنی ہے، یہ آنکھیں کیسی ہیں۔ یہیں سے تو اس کے غرور کا آغاز ہوا تھا۔ شیطان نے اللہ کی تخلیق میں نقص نکالا تھا، جس کے بعد حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ اللہ نے اسے اپنے در سے دربدر کر دیا۔ جب ہم دوسروں میں نقص نکالتے ہیں اور دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں تو ہم پہ سب سے زیادہ غصہ اس وقت اللہ کو آتا ہے۔ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا انسان کو مغرور کر دیتا ہے، اور غرور صرف اور صرف اللہ کی چادر ہے، اسے کوئی اور نہیں پہن سکتا اور نہ ہی یہ کسی اور پر جچتی ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں کہ لوگوں نے تو انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ لوگ تو ان میں سے بھی نقص نکالنے سے باز نہیں آئے جنہیں اللہ پاک نے پرفیکشن کی مثال دے کر بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ضرور کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اور ان سے محبت کی۔ بالکل ویسے ہی جو لوگ آپ کو سمجھنا چاہتے ہوں گے وہ آپ کو ضرور سمجھیں گے، جو لوگ آپ سے محبت کریں گے وہ ہمیشہ آپ سے محبت کرتے رہیں گے، پھر آپ کے بارے میں لوگ کچھ بھی کہیں، کوئی بھی رائے رکھیں۔ یہی وقت ہے خود کی قدر کرنے کا۔ آپ کو کوئی بھی نہیں بچائے گا جب تک آپ خود کو نہیں بچائیں گے۔ کوئی بھی آپ کو ایک باعزت انسان کی نظر سے نہیں دیکھے گا اگر آپ خود کو ایک باعزت انسان نہیں جانیں گے۔ خود کو مضبوط بنائیں۔ آوازیں تو ہمیشہ آئیں گی، چاروں طرف سے آئیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے ہر آواز پہ کان دھرنے ہیں یا ہم نے ہر آواز کو دل تک لے جانا ہے۔
آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ وہی ہیں جسے اللہ جانتا ہے، اور اگر آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ آپ کو کیسے جانتا ہے تو آپ ونر ہیں، کیونکہ آخر میں ٹرافی آپ کو اللہ نے دینی ہے، انسانوں نے نہیں، اور جو وہ والی ٹرافی جیت گیا وہی کائنات جیت گیا۔ کائنات کی کسی بھی صورت کو انسان کے، شیطان کے، فرشتوں کے یا کسی بھی اور مخلوق کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ درخت کی صورت ہو، خواہ وہ پرندوں کی صورت ہو، خواہ وہ جنوں کی صورت ہو، خواہ وہ انسانوں کی صورت ہو۔ اللہ نے ہر شے کو اس کے مطابق تخلیق کیا ہے، اللہ نے ہر شے پر برابر کی محنت کی ہے، اور اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے تبصروں سے، اور نہ ہی اس کی تخلیق کو کوئی فرق پڑتا ہے جس پر آپ تبصرہ کرتے ہیں۔ صورتیں کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتی، اللہ ان میں رنگ بھرتا ہے اور اپنی پسند کے رنگ، اللہ انہیں ترتیب دیتا ہے اپنی پسند کی ترتیب، اور اللہ کی پسند سے بہتر کوئی پسند نہیں ہو سکتی، اللہ کے چناؤ سے بہتر کسی کا چناؤ نہیں ہو سکتا۔ آپ، میں اور ہم سب اللہ کی آرٹ کا سب سے بہترین حصہ ہیں۔